اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ فرمایا ایمان والو بابرکت اللہ پاک دی ذات، پاک اللہ پاک دی ذات۔ رب نو پتا سی بعد ایسے لوگ ظالم پیدا ہونگے جڑے معراج دے واقعے دا انکار کر دینگے، بعض ایسیاں جماعتاں جڑیاں معراج حقیقی معراج نو من دیاں ہی نہیں، او آندے نے کہ نبی پاک نو خواب اندر معراج ہویا ہے، بیداری اندر معراج نہیں ہویا۔ اللہ مالک العالم نے ان عظیم معجزہ عطا فرمایا تے پہلے اپنی ذات دا تعارف کروایا ہے۔ فرمایا سبحان اللذی، اور لوگوں پاکے اللہ پاک دی ذات، ہر عیب تو پاکے، ہر نقص تو پاکے۔ سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ پاک اللہ پاک دی ذات ہے جس رب نے اپنے بندے نو، اپنے محبوب نبی نو معراج کروائی ہے، بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ پاک اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے نے، رب العالمین اپنی قدرت دے مناظر دکھانا چاہتے نے۔ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ رب سنن والا ہے، بصارت رکھن والا ہے۔ رب تو زیادہ کوئی سن سکتا نہیں، رب تو زیادہ کوئی بصارت رکھ سکتا نہیں۔ ابد دا لفظ نا تسی منجد اٹھا کے دیکھو، روح تے جسم تے بولیا جاندہ ہے۔ تو جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خواب اندر معراج ہوئی تو پھر آپ علیہ السلام نو جٹلایا کیوں مکے والیاں نے؟ ابو جہل نے کیوں جٹلایا ہے؟ وہ خواب اندر تے پاویں بندہ پوری دنیا پھر لے، کیڑی گل ہے؟ خواب دے تو کوئی اتنا مسئلہ ہی نہیں۔ اور آپ نو حالت بیداری اندر روح اور جسم دونوں دے نال معراج ہوئی تے ابو جہل نے انکار کیتا نا کیویں ہو سکدا ہے کہ رات دے کچھ حصے اندر اللہ تانوں بیت اللہ تو اٹھایا تے بیت المقدس لے گئے۔ 40 دن دا سفر جان دا، 40 دن دا آن دا، 80 دن دا سفر ہے۔ پھر آگے 7 آسمانہ دیاں سیراں مشرکین نے جٹلایا ہے۔ کیوں جٹلایا ہے؟ انہوں نے بھی پتہ ہے کہ معراج ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حقیقتاً ہوئی ہے، روح اور جسم دے نال ہوئی ہے۔ اچھا غصہ نہ کریا جے، پھر انہاں ظالمہ تو دے ابو جہل چنگا جن نے مان لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج روح اور جسم دے مطابق ہوئی ہے۔ آج کل دا ایسا مسلمان ہو گیا ابو جہل تو بھی زیادہ اندہ کمزور عقیدہ ہے کہ جیڑا کہہ رہے نہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب اندر معراج ہوئی ہے۔ اور ظالمہ تینوں پتہ نہیں معراج تو پہلے اللہ نے اپنی ذات دا تعارف کروایا کہ معراج کروان والا میں رب ہاں، میں رب جو چاہواں کر لواں، میں رب نو کون انکار کر سکتا ہے؟ اور رب اگے کوئی چیز بعید ہے؟ معراج کروان والا اللہ ہے تے پھر رب جو مرضی کرے۔ اور رب اگر 7 آسمان بغیر ستون تے بغیر سہارے تو کھڑا کر سکتا ہے، اللہ کن کہے تے کائنات دی ہر چیز بن جائے تے رب اس چیز تے قادر نہیں اپنے لاڈلے محبوب پیغمبر نو رات دے کچھ حصے اندر ساریاں سیراں کروا دے؟ کیسی بات ہے یار، بنیادی باتاں دا نہیں پتہ۔ ہن میں بخاری دی روایت پڑھاں، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیت اللہ دے اندر حتیم والی جگہ تے لیٹا ہوا، وہ حتیم دی جگہ بیت اللہ دا حصہ ہے، بیت اللہ دا حصہ، میں اوتے لیٹے ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے تے 2 فرشتے آئے، میرے اٹھایا ہے، اٹھا کر کے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مینوں اٹھایا ہے تے اٹھان تو بعد میرا شک صدر کیتا گیا
ہے، میرے دل نو نکالیا گیا ہے، سینہ چاک کر دیتا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا 2 دفعہ شک صدر ہویا ہے، ایک دفعہ بچپن دے اندر دائی حلیمہ سعدیہ دے گھر، دوسری مرتبہ معراج دے موقع دے حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک دا دل نکالے ہے۔ اے پہلے لوگ نہیں سی مان دے، ہون تے مان دے نے۔ آ دیکھو نا بائی پاس آپریشن ہو رہا ہے، پورا دل نکالیا جاندا ہے، پھر دل رکھیا جاندا ہے۔ وہ اج دی سائنس تے ڈاکٹر نے ثابت کر دیتا ہے کہ اے ہو سکدا ہے، تے نبی دا دل دھون دا حکم تے رب نے عطا فرمایا ہے۔ تے ڈاکٹر بھی جبرائیل ہے جڑا فرشتیاں دا سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ تے دل آمینہ دے لال علیہ السلام دے دل نو نکالیا گیا ہے، عام پانی دے نال نہیں، زمزم دے نال دھوتا گیا ہے۔ زمزم دے نال دھون تو بعد پھر سونے دا ایک تھال لے آندا گیا ہے، تشت لے آندا گیا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام دے دل نو ایمان و حکمت دے نال بھر کے تے فٹ کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام دا دل دھوتا گیا ہے تے زمزم دے نال۔ ایتھے میں محبت نال کیا کرنا وا، جویں زمزم تمام پانیاں تو پاک پانی ہے، اعلیٰ پانی ہے، اسی طرح میرے پیغمبر ساری کائنات تو اعلیٰ نے، میرے پیغمبر اعلیٰ نے، پانی بھی اعلیٰ دا انتخاب کیتا گیا ہے۔ میرے پیغمبر دے نال سفر دے ساتھی معراج دے جبرائیل جڑے فرشتیاں دے سردار نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام کائنات علیہ السلام دے واسطے پھر ایک براق لے آمدی گئی ہے۔ براق بخاری حدیث باغ دی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گدے تو بڑی ہے، کھچر تو چھوٹی ہے، اے سفید کلر دی سواری ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایڈی تیز سواری تا حد نگاہ ہوندا پہلا قدم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدوں میرے تاڈے موسیٰ علیہ السلام اس براق تے بیٹھ گئے نے، سواری اچھلنا شروع ہو گئی ہے۔ بخاری پاک دے اندر جبریل علیہ السلام فرماندے نے اے سواری براق نو فرماندے نے اور سواری تو نہیں جان دی، تیرے اوپر تے ایسی عظیم ہستی بیٹھی ہے جیڑی عظیم ہستی ساری کائنات تو زیادہ رب دے ہاں محبوب ہے، ساری کائنات تو زیادہ رب دے ہاں معزز عزت والی ہے۔ جدو براق نے لفظ سنے نے، حدیث دے الفاظ نے، براق پسینے پسینے ہو جاندی ہے۔ براق نے عظمت مصطفیٰ نو سمجھے، اج دا مسلمان نہیں سمجھ رہا۔ جب مسلمان سمجھدا ہوندا تے حضور دی سنت دی مخالفت نہ کردا۔ محبت دے نعرے تے گل اپنی مرضی دی، دین اپنے مطلب دا۔ براق نے عظمت مصطفیٰ نو سمجھے ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بیت اللہ تو اٹھایا گیا ہے، بیت المقدس دی طرف سفر جاری و ساری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو بیت المقدس دی طرف لجایا جاندا ہے، سنیا جے دھیان نال میرے ویرو، اوتھے انبیاء کرام دی جماعت بھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی سواری نو بنیا گیا ہے، جتے انبیاء اپنی سواری نو بن دینے۔ بیت المقدس دے اندر اللہ اکبر کبیرہ تمام انبیاء نو رب نے جمع کر لیا۔ کیویں جمع کیتا ہے؟ جمع کرن والا ڈاڈا ہے، رب ہے۔ ایتھے کوئی سانو بریک بھی نہیں جانا ہی نہیں چاہیے جی پہلے انبیاء کیویں رب نے جمع کیتے، جسم روح دے مطابق کیتے یا روحاں کیتیاں، اور جے سوال دی وضاحت نہیں تینوں کنے اجازت دیتی تو بریکی چ پے؟ جو کہہ دیتا ہے میرے پیغمبر نے مینوانو حق سچے، میرے مصطفیٰ نے تمام انبیاء دی امامت کروائی ہے، اور رب جمع کرن تے قادر ہے، رب چیز تے قدرت رکھدا ہے۔ سارے انبیاء نو رب نے اقصا چ جمع فرما دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ اس عظیم مسجد نو ساڈا پہلا قبلہ اللہ انہوں رہائیاں نصیب فرما۔ اللہ اے اسرائیل اندر یہودی رہن والے ظالم انہاں نو تباہ و برباد فرما۔ اے ایسی عظیم مسجد مسجد اقصی، اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی اندر لے جایا گیا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے 2 رکعتاں پڑھیاں نے، جنوں کے جمدا ہے تحیۃ المسجد کہہ لو۔ پھر انبیاء دی جماعت، انبیاء دی جماعت حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، اور سیال کوٹ اندر رہنے والے اپنے پیغمبر دی عظمت شان
شان تے مقام سن لے اور سونے ہو اللہ پاک نے میرے توڑے مصطفیٰ نو بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے بڑے مقام عطا فرمائے نے میرے پیغمبر نو اللہ نے امام الانبیاء دا بھی تمغہ عطا فرمایا ہے ویکھو نا حضرت آدم علیہ السلام دا اپنا مقام نوح علیہ السلام دا اپنا مقام حضرت ابراہیم تے خلیل اللہ بن کے آئے موسیٰ کلیم اللہ بن کے آئے عیسیٰ روح اللہ بن کے آئے سارے انبیاء عظمتاں والے نے سارے انبیاء شاناں والے نے لیکن امامت دا شرف ملے ہے تے میرے توڑے مصطفیٰ نو ملے ہے جدو امامت دیواری آئی ہے حدیث پاک دے الفاظ نے صحیح مسلم دی فحانت الصلاة فحانت الصلاة فاممتم جدو نماز دا ٹائم ہویا ہے سارے انبیاء اس معاملے دے اندر نبیاں دی امامت کون کروائے گا جبریل علیہ السلام نے ہاتھ پڑے ہے آمینہ دے لال دا فاطمہ تو زہرہ دے ابا جان دا حسنین کریمین دے نانا جان دا سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم دے بابا دا کائنات دے غم خار نبی دا محبوب خدا دات پکڑے ہے تے میرے توڑے مصطفیٰ نو مسلح تے کھڑا کر دیتا ہے مسلح تے کھڑا کر کے رب نے دسنا چاہیا ہے جتے محبوب دی ذات ہوئے جتے میرا مصطفیٰ ہوئے جتے آخری پیغمبر ہوئے جتے محمد الرسول اللہ دی ذات پاک ہوئے اوتھے کوئی نبی نماز نہیں کروا سکدا عام امتی کیویں کروا سکدا یار کڈے نکھیڑے ہو گئے کوئی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی اندر نماز نہیں کروا سکدا تے عقیدہ کندہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر نے جے حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہے تے مولوی تو مسلے تے کیویں کھلو جانا ہے اپنے اعمال برباد کرنا چاہنا ہے اور جتے حضور حاضر ہون اوتھے نبی امامت نہیں کروا سکتے سیالکوٹ دا مولوی کیویں کروا سکتا ہے بول دے نہیں جی اور تونا ہی لاؤ کیویں کروا سکتا ہے اور میرے پائی شریعت نو سمجھو اور جے موسیٰ کلیم اللہ ابراہیم خلیل اللہ بڑے بڑے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی دی اندر امامت نہیں کروا سکتے پھر اج دا مولوی کیویں کروا سکتا ہے یا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر مننا چھڑ دے جے حاضر ناظر مننا ہے تے پھر مصلی چھڑ دے کوئی سمجھ آ رہی ہے اسے واسطے اٹکل پچھو نہ لگاؤ دین نو بدلو نا دین حق ہے دین سچے نبی دی عظمت نو سمجھ محبوب کائنات دی شان نو سمجھ میرے توڑے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے فحانت الصلاة جدو نماز دا ٹائم ہویا ہے فاممتم امامت دا شرف میں محمد نو عطا فرما دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے توڑے مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے امام الانبیاء بنا چھڑے ہے اور تادی تے میرے بابا جی سمسام رحمہ اللہ تڑپے نے کیا کمال ترجمہ کی دیئے اور ستے رین صدیق فاروق اوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر گے اور ستے رین فاروق صدیق علی تو فلکاں تے آ جا چپ کر گے براق تے چڑھ کے لیل سرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچ نشان کئی جو بنائے میں تیرے ویکھن لئی لنریو من آیاتنا اندہ ترجمہ اقصا دے وچ نشان کئی جو بنائے میں تیرے ویکھن لئی اور راما تک دے پینے سارے نبی راما تک دے پینے سارے نبی اور دو رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے اللہ اکبر کبیرہ اور توفہ لے جا پنجے نمازاں دا ول سکھ جا اجزن آزان دا توفہ لے جا پنج نمازاں دا ول سکھ جا
اجز نے آزام دا سمسام جے گناہگارانو ساڈے جے گناہگارانو امت بخشا جا چپ کر گے میرے توڑے پیغمبر علیہ السلام نا اللہ پاک نے معراج دے اندر سب تو پہلی اللہ پاک نے عظمت جو عطا فرمائی ہے شان عطا فرمائی ہے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بنا چھڑے ہے اللہ اکبر کبیرہ